پیغمبر جس کے نام لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 نیکیاں عطا فرماتے ہیں جب اس کا نام قرآن کی تلاوت سے لیا جائے. سبحان اللہ. بات آئی ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں جی؟ لفظ محمد میں 4 حرف ہیں. تو جو بندہ لفظ محمد قرآن مجید کی تلاوت کے نیت سے نام لے گا تو پھر اللہ پاک اس کو 40 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور جس پیغمبر کے نام لینے سے اللہ 40 نیکیاں عطا فرما دیں، اس پیغمبر کے نمونے کے اوپر جو بندہ سوئے گا، جو بندہ اٹھے گا، جو بندہ کھائے گا، جو بندہ پیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، جو آپ کی ترتیب کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق بادشاہ بن کے دکھائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور لمبی بات کو چھوڑو، بکریوں کا چرواہا بن کے دکھائے گا، تو پھر کیا خیال ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ. ایک باتیں ہیں پہلی بات تو سمجھ آئی. دوسری بات میں نے شروع کی ہوئی ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ایک عزت بخشی کہ اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور پھر ایک اور عزت بخشی. وہ کون سی عزت ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا اللہ پیغمبروں کے ذریعے. لوگوں کو حکم ہوا اپنی امت کو سمجھاؤ، داؤد کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، یعقوب کو، حضرت لوط علیہ داؤد علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ تم کیا کرو، میری اپنی امت کو کیا کرو، ہاں جی اپنی امت کو حکم دو کہ یہ اللہ کی فرما برداری کرے. سبحان اللہ. اور جب آئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو اللہ پاک نے ترتیب ہی بدل چھوڑی ہے. سبحان اللہ. کسی کو بات سمجھ آئے کہ نہ آئے، گلی گلی میں یہ مارے پھرتے ہیں. اللہ پاک نے ترتیب ہی بدل چھوڑی ہے. اللہ پاک نے جہاں فرمایا، ہاں اللہ پاک نے جہاں اپنا تعارف فرمایا کہ اے محمد تو کہہ دے، کیا کہہ دے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ہوں، میں ولم یولد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں. یہ میرا تعارف ہے. یہاں اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کہہ دو. وہیں پر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے محمد، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اس طرح کریں، اپنی امت کو یہ بتائیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے محمد ان کو بات سمجھا دے، جو کام ہم نے موسیٰ سے لیا، جو ہم نے عیسیٰ سے لیا، جو ہم نے یعقوب سے لیا، جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لیا، لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جو کام وہ کرتے گئے اللہ اکبر کبیرہ، وہ پیغمبروں والا کام اے محمد ہم نے تیری نبوت کے، ہم نے تیری امت کے ذمہ لگا چھوڑا. سبحان اللہ. اب امت یہ ہے یہ دعوت و تبلیغ کی میں اتنی ایک بات عرض کرتا ہوں. میں اتنی کی بات عرض کر دوں جو کچھ نہ کچھ سکول کی تعلیم سے واقف ہیں ان کو تو پتہ بہت بھی لگے گا. دیکھیں بھائی یہ جماعت والے جاتے ہیں نا، وہ پتہ پھر پنجابی کی آتے ہیں، اور یار اسی اپنے جوگا کر لیے تو بھی ٹھیک. بھائی پتہ ہے بات کیا ہے؟ جیسے نماز ضروری ہے، نماز ہمارے ذمہ ہے، زکوٰۃ ہمارے ذمہ ہے، روزہ ہمارے ذمہ ہے، اسی طرح یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ذمہ ہے. یہ ایسے ذمہ ہے کہ
کہ کہا گیا جب تمہارے پاس ایک آیت پہنچ جائے، استاد جی ایسے ایک آیت پہنچ جائے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ہے نا؟ لیکن وہ بندے کہتے ہیں او یار میں نے تو نماز نہیں ہوتی، میں تجھے نوں کی آخر ہے، او یار میں نے خود نوں پتہ کون، تو پھر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں او اللہ کے بندے میری بات سن، تجھے کلمہ تو آتا ہے نا، تو کلمہ کیا ہے؟ بات ہے کہ ایک آیت پہنچے تو دوسروں تک پہنچا۔ اللہ پاک نے عجیب مہربانی فرمائی، کلمے کے اندر بھی اللہ پاک نے دو جز بنا دیے، ایک آیت کا حصہ ہے، دوسری آیت کا حصہ ہے، تو تیرے پاس تو ایک کے بجائے دو آ گئی، اب تیرے ذمہ تو ضروری ہو گیا نا جو تو جانتا ہے وہ اس کو سمجھا دے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے واجب اور احترام ساتھی ہو، جس طرح میرے رب نے احسان فرمایا، انسان بنایا ایک، پھر احسان فرمایا کہ مسلمان بنایا، دو احسان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا احسان کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور احسان کیا ہے؟ ایک اور احسان یہ ہے کہ میرے پروردگار نے نا اس امت کو رمضان جیسا بھی انعام عطا فرمایا۔ رمضان کو معمولی نہیں، رمضان کو معمولی نہیں، اگر ایک منٹ کی توجہ آپ کی ہو جائے تو بات سمجھ جائے گی۔ بھائی ہم یہاں پر سعودیہ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک، پیدل چل پڑے، کتنی دیر لگی؟ بس پہ جائیں کتنی دیر لگی؟ کار مار پہ جائیں کتنی دیر لگی؟ اگر ہوائی جہاز پہ جائیں تو پھر کتنی دیر لگی؟ اور میں قربان جاؤں، ہمارے ریونٹ کے ایک بزرگ تھے مولانا محمد جمیل صاحب، یہ ریونٹ کے امام بھی تھے، تو وہ رو رو کے فرمایا کرتے تھے، میں بات کر رہا ہوں تو ان کی تصویر میرے سامنے آ گئی، رو رو کے فرمایا کرتے تھے او میرے بھائیو یہ تو 1500 سال پرانی امت ہے، اس کے ساتھ رحمت اور کرم والا معاملہ کرنا۔ پیغمبر موجود تھا، لوگ بگڑ گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی نسبت سے آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصلی خط و خات کے اوپر قائم ہے۔ یہ ختم نبوت کی مہربانی ہے، ختم نبوت کی نسبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ تو خیر میں بات کی عرض کر رہا تھا، رمضان کی بات میں عرض کر رہا تھا، تو جہنم تو بہت ہے، آنکھ خطا کرے تو پھر جہنم، پاؤں اٹھے غلط تو پھر جہنم، نماز چھوڑ دو تو پھر جہنم، زکوٰۃ چھوڑ دو تو پھر جہنم، والدین کی نافرمانی کرو تو پھر جہنم۔ او میں قربان جاؤں رب کریم پر، جہاں اللہ پاک نے یہ سارے جہنم کے دروازے کھول دیے، وہاں اللہ پاک نے رمضان کو بھی شامل فرما دیا۔ اے لوگو جب تم رمضان کے روزے رکھو گے، رمضان کا احترام کرو گے، رمضان کے آداب کو سامنے لاؤ گے، پھر تم ایسے جنت میں جاؤ گے جیسے وہ امت تو جنت میں گئی، بس پر چڑھ کے گئی، وہ پیدل چل کے گئی، لیکن تم تو جاؤ گے نا رمضان کی نسبت سے ہوائی جہاز کو بیٹھ کر ایک روزہ رکھو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ شہر رمضان الذی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یہ ہوتا نا کہ روزے الگ ہوتے ہیں، ساری یہ خیالاتی باتیں، روزے الگ ہوتے، رمضان کا ختم الگ ہوتا، پھر رمضان کا ختم اور مہینے میں ہوتا، روزے اور مہینے میں ہوتے، لیکن میں قربان جاؤں رب کریم پر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے کیا مہربانی فرمائی، اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا کہ رمضان آیا، رمضان کو پھر قرآن کے ساتھ نسبت دی، پھر تراویح کے ساتھ نسبت دی، تاکہ یہ میرا بندہ ایک ایک سجدے پر 10 سجدے، 10 سجدے پر 70 سجدوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔
رمضان کی برکت ہے، اللہ پاک کی رحمت خداوند بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ رمضان کے حوالے سے آئے، عید کے حوالے سے آئے، زکوٰۃ کے حوالے سے آئے، حج و عمرہ کے حوالے سے آئے۔ میں قربان جاؤں رب کریم پر۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے بولا ہونا تو ایسے چاہیے تھا جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا نا تو پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، لیکن میں قربان جاؤں رب اکبر پر، رب کریم پر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ ایسے نہیں ہے، تو میری کرم نوازی کو دیکھ، تو میری مہربانی کو دیکھ تو صحیح کہ میری مہربانی کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ تو سجدے میں سر جھکا تو دیکھ، میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل چھوڑوں گا۔ یار کتنی بڑی بات ہے، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ، اتنا شفیق اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اور دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا ہے۔ دعا مانگنے کا کیا بتایا ہے میرے پیارے دوستو؟ ڈھنگ بتایا ہے کہ تو میرے ایسے ہی میرے در پہ آ اور اس طرح مجھے جھک، اس طرح مجھے سلام کر، تو پھر میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ساتھیوں رمضان جو ہے نا یہ اب آ رہا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی جو قیمتی بات ہے نا وہ یہ ہے، دل کرتا ہے بات کرنے کو، استاد جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے کیا ہے جی؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور ایمان والوں کی 4 نشانیاں ہیں، ان کے اندر ایک نشانی یہ ہے جو ایمان والے ہیں نا وہ لغویات سے، خرافات سے، بے حیائی کے باتوں سے وہ بچتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ساتھیوں بات یہ ہے کہ وہ کیسے بچتے ہیں؟ اب ہمارا رمضان ہے تو پھر جب عصر کی نماز ہوئی تو پھر چل پڑے جی اور مجھ سے آرڈر چلے ہیں، کیوں بھائی اے تھوڑا جا کاٹنے کے لیے وقت نہیں سپیا نمتا، اور خدا کے بندے وقت کاٹنے جا رہے ہو جو روزہ گمانے جا رہے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ تمہارا مسجد میں گزرے، اللہ کی طرف دھیان میں گزرے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی بڑے اللہ والے تھے، تو ایک اللہ والا اس بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں زندگی کیسے گزاروں؟ اس نے کہا تو اللہ والا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزاروں؟ تو اس طرح زندگی گزار کہ 2 جلاد اس نے بلائے۔ کتنے بلائے؟ 2 جلاد بلائے، نہیں سمجھا؟ وہ قتل کرنے والے۔ اس نے پیالے 2 پانی کے منگوائے، ایک ہاتھ پہ رکھوایا، دوسرا دوسرے ہاتھ پہ رکھایا، اور وہ پیالے دونوں پانی کے بھرے ہوئے تھے، اور اس کو بولا کہ یہ دونوں پیالے میرے پورے بازار سے گھما کے نا میری اس میز پہ رکھنا ہے۔ اور ایک جلاد کو کہا، قتل کرنے والے کو، اگر ایک قطرہ نا پانی کا اس کی ہتھیلی پر گرے تو فوراً اس کا سر اڑا دینا۔ دوسرے کو کہا اگر یہ دیر کرے تو تو ان دونوں کا سر اتار دینا۔ وہ تو ہوش ہی بدل گئے۔ وہ جناب پھرا کے آیا، رکھا تو بادشاہ سلامت نے بڑے مسکرا کے بولا او یار وہ بات تو سنا نا، میرے بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بولا یار بادشاہ سلامت مجھے تو اپنی زندگی کی پڑی ہوئی تھی، مجھے کیا پتا تیرے بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ صحابہ اکرام کی ایسے ہی زندگی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب بھی ان کی ایسے ہی زندگی ہے۔ رمضان ایسے ہی ہے کہ صبح ہو جائے، دوپہر ہو جائے، شام ہو جائے، ہمیں کسی اور بات کا پتہ ہی نہ چلے، بس یہی خیال ہو، یہی فکر ہو کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ تو میرے ساتھیوں یہ میں قربان جاؤں رب کریم کے اوپر، رب کریم کی جو ہے نا، دیکھیں ٹائم پورا ہو گیا، میں ایک جملہ عرض کر دوں
بات یہ ہے کہ جب گناہوں کے لکھنے کی باری آتی ہے نا تو پھر اللہ پاک کرام کاتبین کو کہتے ہیں خیال کرنا اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو 10 لکھتے ہو، کہیں گناہ نہ 10 لکھ دینا، کہیں گناہ نہ 10 لکھ دینا۔ گناہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، صبح سے پھر دوپہر ہو گئی، فرشتے انتظار میں ہیں کہ اللہ کا حکم آئے تو لکھیں، اور شام ڈھل گئی، فرشتوں نے کہا اللہ جی دن اس نے گزار دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں کہیں نشانی لگا دو، میں ہوں گا میرا بندہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بندے کو اللہ پاک بلائیں گے، رحمت والی چادر اس کے سر پہ بچھائیں گے اور اس کو عرض فرمائیں گے میرا بندہ تو نے یہ گناہ بھی کیا، کیا تو نے یہ گناہ بھی کیا، کیا تو نے یہ گناہ بھی کیا؟ بندہ وہاں فیصلہ کر لے گا اب تو جہنم میں جانے کی میری باری آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پھر بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ تو ساری میں نے کیے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے میں نے تیرے ان گناہوں کا علم کسی اور کو تو نہیں ہونے دیا۔ بندہ عرض کرے گا یہ ساری منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک پھر بولنے کی طاقت دیں گے، پھر اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا کی زندگی میں تو ستار تھا، دنیا اپنی رحمت والی چادر ڈال کے میرے گناہوں کو چھپا رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جا آج میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے میں نے آپ غفار والی صفت کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، اللہ کی رحمت تیری انتظار میں ہے۔ تو ساتھیوں میں آپ کی مسجد میں حضرت کی توسل سے مہمان ہوں مدرسے کے چندے کے حوالے سے۔ مدرسہ ہمارا کوٹتوں میں علماء جانتے ہیں، خصوصاً استاد جی تو جانتے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے بر صغیر کی، میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں شاید اور کہیں بھی ہوں، ایک بہت بڑی شخصیت اللہ والے ہو گزرے ہیں علامہ دوست نصر قریشی نبر اللہ مرکز صاحبزادہ عمر قریشی، ان کی زیر نگرانی مدرسہ ہے۔ خرچ و خوراک کے حوالے سے، اختیاری اور سحری کے حوالے سے جو بندہ جتنا دے گا اللہ پاک ایک کے بدلے میں ایک نہیں دیں گے، اللہ پاک ایک کے بدلے میں پھر 10 دیں گے۔ 1000 ایک دو گے اللہ کا وعدہ 10,000 کا، 100 ایک دو گے تو کتنے کا وعدہ جی؟ پورے 1000 کا وعدہ۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرنا ہے، رب نے اپنی شان و قدرت کے مطابق اپنی رحمت کو عام کرنا ہے۔ آپ کی بھری مسجد میں مسافر طالب علموں کے لیے 5 بوری گندم کے حوالے سے درخواست ہے، کوئی ایک تعاون کر دے، مل جل کے کر دو۔ آپ لوگوں کی اپنی ترتیب ہے، زندگی میں پہلے آنے کا اتفاق ہوا ہے، تو اتنی بات ضرور ہے مدرسہ کیا ہے۔ نہ میری نفع تعلیم نہ BA تعلیم، میں ایک مدرسے کا ہی طالب علم ہوں، آپ کو یہ ساری باتیں سنائی ہیں۔ تو جب مدرسے کی طرف آپ کا دھیان جائے گا پھر وہاں سے کیا نکلے گا؟ زمین کی طرف توجہ دیتے ہو تو پھر غلہ جات نکلتے ہیں، میوہ جات نکلتے ہیں، مدرسے کی طرف دھیان دے دو تو حافظ قرآن نکلتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، اللہ کا قرآن بیان کرنے والے وہ آتے ہیں جو آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ امید ہے کہ ساتھی خالی نہیں جائے گا، کام فرما کے جائیں گے۔ اللہ کو